آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان میں ماں کی پیروی کرتا ہوں سے کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ یہ فلکیات کا سبق نہیں ہے، لیکن اب مختصراً عرض مرکزی نظریہ اور شمس مرکزی نظریہ کے متعلق بات کریں گے۔ عرض مرکزی نظریہ ایک ایسا نظریہ ہے جو اس یقین پر مبنی ہے کہ زمین ایک ساکن سیارہ ہے اور ہمارے نظام شمسی کے دیگر سیارے مثلاً عطارد، زہرہ، مشتری اور زحل اس کے گرد گھومتے ہیں۔ عرض مرکزی نظریہ اس یقین پر مبنی ہے کہ زمین ساکن ہے اور دوسرے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کی نظام سازی 150 بعد از مسیح کے آس پاس ٹولمی نامی ماہر فلکیات نے کی تھی۔ تخمیناً 1400 سالوں کے عرصے تک لوگ یہ سوچتے رہے کہ کائنات کا مرکز زمین ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ تمام سیارے اور ان کے ساتھ ساتھ نظام شمسی بھی زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ تاہم پھر شمس مرکزی نظریہ پر اصرار کرنے والے عالم ظاہر ہونے لگے تھے، جیسا کہ لفظ شمس مرکزی سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نظریہ اس یقین پر مبنی ہے کہ زمین ساکن نہیں ہے بلکہ حرکت کرتی ہے، اور نظام شمسی کے دیگر تمام سیارے مثلاً عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری اور زحل سورج کے گرد گھومتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کائنات کے مرکز میں ہے۔ اس زمانہ میں لوگوں کے لیے شمس مرکزی نظریہ کو قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ اگر زمین واقعی حرکت کرے تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو لوگوں کو سمجھنے میں مشکل تھی۔ اس پر لوگوں نے یہ کہتے ہوئے رد عمل ظاہر کیا کہ اگر زمین حرکت کرتی ہے تو ہم کھڑے نہیں رہ سکتے۔ یہ عالم کیسے یہ اصرار کر سکتے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے جبکہ ہم اس طرح سے کھڑے ہیں؟ ان کا نظریہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ علاوہ ازیں اگر زمین حرکت کرتی ہے اور جب ہم کوئی چیز ہوا میں پھینکیں تو وہ اسی جگہ واپس آنے کے بجائے کسی اور جگہ گرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت بھی زمین گھوم رہی ہوتی ہے۔ تاہم جب ہم کوئی چیز پھینکتے ہیں تو یہ اسی جگہ واپس گرتی ہے جہاں سے پھینکی جاتی ہے۔ بس یہ کیوں کر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ زمین مسلسل گھوم رہی ہے؟ یوں بہت سے علماء نے شمس مرکزی نظریہ کی سختی سے نفی کی تھی۔ تاہم جیسے جیسے سائنس بڑھتی اور ترقی کرتی گئی، ہمارے پاس سیٹلائٹس آ گئی جو خلا سے تصویریں کھینچ کر ہمیں زمین پر واپس بھیج دیتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے؟ کیا ہم سب نہیں جانتے کہ شمس مرکزی نظریہ ہی درست نظریہ ہے؟ ہم ابھی فلکیات کی کلاس نہیں لے رہے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کے لیے ایسے دنیاوی علم کو قبول کرنا انتہائی مشکل تھا کیونکہ یہ کچھ نیا تھا، اسی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے لیے اس سچائی کو سمجھنا مشکل ہے جو خدا نے اس زمانہ میں دی ہے۔ حالانکہ کتاب مقدس میں ایسے بہت سے ثبوت ہیں جو اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہٹ دھرمی سے ماضی پر قائم ہیں۔ چونکہ کوپرنیکس نامی شخص نے 16ویں صدی عیسوی میں شمس مرکزی نظریہ کی نظام سازی کی تھی، تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کوپرنیکس وہ پہلا انسان تھا جس نے اس نظریہ پر اصرار کیا تھا۔ تاہم حقیقت میں ایک عالم تھا جس نے 3 اور 4 صدی قبل از مسیح میں قدیم یونان میں پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ تاہم کوپرنیکس وہ انسان تھا جس نے اس نظریہ کی نظام سازی کی تھی، نہ کہ پہلا شخص جس نے ہیلیوسینٹرزم پر اصرار کیا تھا۔ پہلا نظریہ یعنی عام یقین کہ کائنات زمین کے گرد گھومتی ہے، جب یہ اس نظریے میں بدلا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، لوگوں میں بہت زیادہ الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ لوگوں نے سوچا کیا یہ واقعی درست ہے؟ اس وقت شمس مرکزی نظریہ کو ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تاہم جب گلیلیو جیسے لوگوں نے دوربین بنا کر اجرام فلک کی حرکات کا مطالعہ کیا تو ان حرکات کا مشاہدہ اس وقت سے کہیں زیادہ درست طریقے سے کیا جا سکا جب لوگ ان کا مشاہدہ عام آنکھ سے کرتے تھے۔ شمس مرکزی نظریہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ نظریہ لوگوں کی حمایت حاصل کرنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ کیپلر نامی ایک سائنسدان بھی تھا جس نے کوپرنیکس کے نظریے کی 3 قوانین کے ذریعے مزید نظام سازی کی تھی۔
کیپلر کے ان تینوں قوانین کو دریافت کرنے کے بعد جب وہ بیرونی خلا میں خدا کے علاقے کو دیکھ رہا تھا تو اسے روشن خیالی کا گہرا احساس ہوا تھا، جس کے قریب آنے کا بنی نوع انسان نے ابھی تک خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے اس نے ایک کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب میں اس نے لکھا کہ چاہے اسے حال کے لوگ پڑھیں یا مستقبل کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر خدا خود 6000 سالوں سے تیار ہیں کہ کوئی انہیں پڑھے تو اس کتاب کو 100-200 سالوں تک اپنے کاری کا انتظار کرنے دیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا 6000 سال سے منتظر ہیں کہ کوئی ان کا مطالعہ کرے، تو اس کے مقابلہ میں اس کی کتاب اپنے کاری کے لیے کم از کم 100 سال انتظار کر سکتی ہے۔ جب کیپلر نے وہ 3 قوانین دریافت کیے جو اس کے شمس مرکزی کے نظریہ کی حمایت کرتے تھے، تب وہ خدا کے ان علاقوں کو دیکھ پایا تھا جن کو انسانوں نے تب تک دیکھنے کی جرت بھی نہ کی تھی۔ وہ نہایت متاثر ہوا تھا۔ آج کے دور میں ہر کوئی شمس مرکزی نظریہ پر یقین رکھتا ہے، تاہم اس وقت تمام لوگ ارض مرکزی نظریہ کے قائل تھے جسے غالب طور پر قبول کر لیا گیا تھا۔ اس وقت سے جب سے ٹولمی نے ارض مرکزی نظریہ کی نظام سازی کی تھی اور اسے قائم کیا تھا، تب سے لے کر 1400 سالوں کے لمبے عرصے تک کوئی بھی اس نظریے کو غلط ثابت نہ کر سکا تھا۔ تاہم ایک ایک کر کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ یہ نظریہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایسے بہت سے عوامل تھے جو اس نظریے کو فلکیاتی طور پر تسلی بخش قرار نہیں دیتے تھے۔ تاہم شمس مرکزی نظریہ کے ابتدائی دنوں میں نظریہ پر اصرار کرنے پر گلیلیو سے بحث پرس کی گئی تھی اور اسے خبردار کیا گیا تھا کہ اگر تم لوگوں کو الجھن میں ڈالنے والے شمس مرکزی نظریہ سے پیچھے نہ ہٹو گے تو ہم اس عدالت میں تمہیں سزائے موت سنا دیں گے۔ چنانچہ اس نے یہ قبول کر لیا اور کمرہ عدالت سے نکل گیا۔ تاہم کمرہ عدالت کے دروازے سے نکلنے سے پہلے اس نے کہا، زمین اب بھی گھوم رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چاہے تم مجھ پہ جتنا مرضی ظلم کر لو، میں کیا کر سکتا ہوں کیونکہ زمین اب بھی گھوم رہی ہے۔ زمین اب بھی گھوم رہی ہے، یہ ایک مشہور جملہ ہے جسے گلیلیو نے ایک قصے کے طور پر کہا تھا۔ میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے۔ خدا کی بڑی آرزو تھی کہ وہ اس زمین پر اپنے بچوں کو یعنی ہم لوگوں کو آسمانی ماں کے وجود اور ان سے متعلقہ تمام تاریخ کو متعارف کروائیں۔ ساری دنیا میں مسیحی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ صرف ایک خدا یعنی خدا باپ ہیں۔ وہ مسلسل اس یقین پر اصرار کرتے رہے تھے، تاہم یہ سچ نہیں ہے۔ وہ خدا ہی ہیں جنہوں نے ایسا نظام شمسی بنایا تھا جس کے مرکز میں سورج ہے۔ وہ نظام شمسی میں سیاروں کو زمین کے گرد نہیں بلکہ سورج کے گرد گھماتے ہیں۔ تاہم لوگوں کو یہی سکھایا جاتا رہا کہ تمام سیارے زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ لمبے عرصے تک لوگوں کو وہ سکھایا جاتا رہا جو سچ نہیں تھا۔ چونکہ لوگ کائنات کو اپنے ذاتی نظریے کے ساتھ دیکھتے تھے، اس لیے زمین ذرا سے بھی حرکت کے بغیر ساکن دکھائی دیتی تھی۔ وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے تھے کہ اگر زمین در حقیقت حرکت کر رہی ہے تو وہ چکرائے بغیر یا نیچے گرے بغیر سیدھے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ ارض مرکزی پر پختگی سے یقین رکھتے تھے اور وہ شمس مرکزی نظریہ کے مقابلے میں اس نظریہ پر زیادہ پر اعتماد تھے۔ جب باپ اس زمین پر آئے تھے، ان کی بڑی آرزو تھی کہ وہ ہمیں خدا ماں کے وجود سے متعارف کروائیں۔ اس لیے اپنی دستاویز میں انہوں نے لکھا کہ الیشا نے ایلیا کی پیروی کی، یشوع نے موسیٰ کی پیروی کی، پطرس نے یسوع کی پیروی کی، میں ماں کی پیروی کرتا ہوں۔ یوں جب انہوں نے خوشخبری کے کام کو پورا کرنا شروع کیا تھا، تب آغاز سے ہی انہوں نے خدا ماں کے وجود کو ظاہر کیا تھا۔ خدا باپ تمام بنی نوع انسان کو خدا ماں کے وجود کے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ تاہم اب بھی بہت سے لوگ خدا ماں کے متعلق سچائی کو نہیں سمجھتے ہیں اور حتیٰ کہ ان کے متعلق ذرا سا بھی بنیادی علم نہیں رکھتے ہیں۔
جیسا کہ نیوٹن کے کائناتی کشش شکل کے قانون جیسی نئی سائنسی دریافتوں کو لوگوں کے سامنے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا تھا، پر اب ان دریافتوں کو بنیادی علم سمجھا جاتا ہے۔ نتیجتاً بہت سے لوگ یہ یقین کر پائے کہ زمین خلا میں لٹکی ہوئی ہے اور بطور حقیقت کے درست طور پر شمس مرکزی نظریہ کو سمجھے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے تک لوگوں نے اس حقیقت کو پوری طرح سمجھنا اور قبول کرنا شروع نہیں کیا تھا کہ زمین بغیر گرے خلا میں لٹک رہی ہے، کیونکہ کشش شکل کی قوتیں اپنے کام پر موجود ہیں۔ کتاب دی ہارمونی آف دی ورلڈ میں کیپلر نے لکھا کہ یہ بہت اچھا ہوگا اگر کوئی اس کتاب کو پڑھ سکے اور مطالعہ کر سکے، تاہم میں وقت کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ خدا خود 6000 سالوں سے تیار ہیں کہ کوئی انہیں پڑھے، کیا وہ نہیں ہے؟ لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں کتنا وقت لگے گا۔ اس کتاب کو 100-200 سالوں تک اپنے قاری کا انتظار کرنے دیں۔ آپ سب بنی نوع انسان کو آسمانی ماں کے متعلق سچائی سکھاتے ہوئے اور بطور گواہ کے ان کی گواہی دیتے ہوئے، آسمانی باپ اب لوگوں کی رہنمائی غلط راہ سے زندگی کی صحیح راہ کو کر رہے ہیں۔ کتاب مقدس میں تخلیق کے وقت سے ہی خدا نے ہم پر اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ خدا باپ اور خدا ماں نے انسانوں اور تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ تاہم کتاب مقدس کے بہت سے عالم خدا ماں کے متعلق سچائی کو سمجھنے میں ناکام ہیں، چاہے انہوں نے کتنی ہی بار کتاب مقدس کا تفصیلاً مطالعہ کیا ہو اور اس کی جانچ پڑتال کی ہو۔ وہ اپنے سخت خیالات پر قائم ہیں اور اپنے علم کو چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں۔ پہلے ایوب کی کتاب کی کچھ آیات کو دیکھتے ہیں اور واضح بعنوان میں ماں کی پیروی کرتا ہوں کے متعلق سچائی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایوب باب 26 آیت 7 میں یہ لکھا ہے کہ وہ مطلب خدا شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ یہاں ہم واضح دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا زمین کو خلا میں لٹکاتے ہیں۔ ایوب کی کتاب تقریباً 1500 قبل از مسیح میں لکھی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا 3500 سال پہلے ہی یہ ظاہر کر چکے تھے کہ کائنات میں زمین خلا میں لٹکی ہوئی ہے۔ تاہم اس وقت کے سائنسی علم کے ذریعے لوگ اس حقیقت کو سمجھ نہ سکے تھے کہ زمین خلا میں لٹکی ہوئی ہے، حالانکہ انہوں نے اس اندراج کو درجنوں بار، سینکڑوں بار یا حتیٰ کہ ہزاروں بار دیکھا ہوگا۔ 17ویں صدی میں نیوٹن کے کائناتی کشش شکل کے قانون کا اعلان ہونے تک یہ حقیقت کہ زمین خلا میں لٹکی ہوئی ہے محض ایک نظریہ تھی جسے لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی یقین کر سکتے تھے۔ تاہم ایوب کی کتاب میں 3500 سال پہلے ہی لکھا گیا تھا کہ زمین خلا میں لٹکی ہوئی ہے۔ یہ کچھ ایسا تھا جسے لوگ اس وقت سمجھ نہیں سکے تھے، تاہم بعد میں جو کتاب مقدس میں لکھا گیا تھا وہ درست ثابت ہوا۔ اگرچہ 3500 سالوں تک لوگوں نے اس حقیقت کو قبول نہیں کیا تھا، پر اس زمانہ میں رہنے والے ہم لوگ آسانی سے اس کلام پر آمین کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں؟ صرف ایوب باب 26 ہی نہیں، ایوب باب 36 آیت 26 بھی پڑھتے ہیں۔ دیکھ خدا بزرگ ہے اور ہم اسے نہیں جانتے، اس کے برسوں کا شمار دریافت سے باہر ہے، کیونکہ وہ پانی کے قطروں کو اوپر کھینچتا ہے۔ یہ پانی کے بخارات بننے اور ہوا میں اٹھائے جانے کو ظاہر کرتا ہے، کیا نہیں کرتا؟ جو اسی کے بخارات سے می کی صورت میں ٹپکتے ہیں، جن کو افلاک انڈیلتے اور انسان پر کثرت سے برساتے ہیں۔ آبی چکر کے حوالے سے خدا نے 3500 سال پہلے ہی ہمیں اس کی وضاحت کر دی تھی کہ عمل تبخیر کے ذریعے پانی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے، فضا میں بادل بنتا ہے اور پھر بارش کی صورت میں واپس انسان پر انڈیلا جاتا ہے۔ یہ آبی چکر ہے۔ عمل بارندگی 17ویں صدی میں دریافت کیا گیا اور سائنسی لحاظ سے ثابت کیا گیا تھا، جو کہ چند سو سال پہلے کی بات ہے۔ تاہم خدا نے ایوب کی کتاب میں اندراج کے ذریعے ہمیں اس سے آگاہ کیا جو کہ 3500 سال پہلے درج کیا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ خدا کے کلام کا کیا ہوا؟ حالانکہ یہ بہت عرصہ پہلے لکھا گیا تھا، یہ سچ ثابت ہوا تھا۔ خدا کے کلام میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے۔
تو پھر آسمانی ماں کے متعلق سچائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ پیدائش باب 1 آیت 1 جہاں یہ لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہاں خدا نے پہلے ہی خدا باپ اور خدا ماں کو بیان کر دیا تھا۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اصل عبرانی متن کی اس آیت میں لفظ خدا کو الوہیم لکھا گیا ہے، جس کا مطلب خداؤں ہے۔ لفظ الوہیم کے ذریعے خدا ہمیں بتانا چاہتے تھے کہ خدا باپ اور خدا ماں نے زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ ایک اکیلے خدا نے تخلیق نہیں کی تھی۔ پیدائش باب 1 آیت 1 میں لکھی یہی وہ بات ہے جو خدا ہمیں بتانا چاہتے تھے۔ تاہم لوگ سوچتے ہیں کہ خدا باپ کے سوا کوئی اور قادر مطلق خدا نہیں ہے۔ سخت نظریہ اپناتے ہوئے دنیا کے سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ چونکہ اس سخت نظریہ کو عام فہم سمجھا جاتا رہا ہے اور پختگی سے طے شدہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے جب ہم خدا ماں کے بارے میں سچائی کی منادی کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے لوگ چیلنج کرتے ہیں۔ کیا ہم چیلنج نہیں کیے جاتے؟ تاہم پیدائش کی کتاب میں خدا نے ہمیں پہلے ہی خدا ماں کے متعلق بتا دیا تھا۔ مکاشفہ باب 4 آیت 11 کے متعلق کیا کہیں گے؟ اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ انسانی والدوں اور انسانی ماؤں اور انسانی بیٹوں اور بیٹیوں کو تخلیق کر کے خدا کی دور اندیشی کے ذریعے سے خدا ہمیں کسی بات کا احساس دلانا چاہتے تھے۔ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے خاندان میں باپ ہے، وہ اس سوال کا یوں جواب دیتے ہیں جی ہاں بالکل ہے۔ تب ہم خود بخود یہ مان لیتے ہیں کہ ان کے خاندان میں ماں بھی ہے۔ یہ وہ بنیادی علم ہے جو ہم سب کے پاس ہے، ہمیں یہ احساس دلاتے ہوئے کہ جو کچھ زمین پر ہے وہ آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس ہے۔ کیا خدا نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ جس طرح زمین پر ہمارے باپ ہیں اسی طرح آسمان میں ہمارا آسمانی باپ ہے، اور آسمانی خاندان میں آسمانی ماں بھی ہیں جس طرح اس زمین پر خاندانوں میں مائیں ہوتی ہیں؟ روح القدس کے اس زمانہ میں جب آسمانی باپ زمین پر آئے تو وہ سب سے زیادہ یہی چاہتے تھے کہ ہم آسمانی ماں کے بارے میں سچائی کو جانیں۔ اسی لیے آسمانی باپ نے کہا، الیشا نے ایلیا کی پیروی کی، یشوا نے موسیٰ کی پیروی کی، پترس نے یسوع کی پیروی کی، میں ماں کی پیروی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر تم مجھے جانو تو تم ماں سے مل پاؤ گے، تم انہیں جان پاؤ گے۔ آسمانی باپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہمیں آسمانی ماں کی سچائی کے بھید کا احساس ہو جائے جو کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں اتنے عرصے سے پوشیدہ رہی ہے، تو ہمیں صرف آسمانی ماں کی پیروی کرنی چاہیے جہاں کہیں وہ جائیں۔ کتاب مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ آسمان کی ابدی بادشاہی کی راہ ہے۔ جب کیپلر نے 3 قوانین دریافت کیے تھے تو اسے خدا کے ان علاقوں کا احساس ہوا تھا جنہیں اس وقت تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، جیسا کہ اس نے بے حد متاثر کن اور پرجوش محسوس کیا تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ اب کیا شمس مرکزی نظریہ دلچسپ نظریہ ہے؟ آج یہ ایک عام فہم بن چکا ہے کیونکہ ہر کوئی بچپن سے ہی یہ سیکھ رہا ہے۔ کیا یہی وجہ نہیں کہ اسی لیے خدا نے یرمیہ کی کتاب میں کہا ہے کہ آخری دنوں میں نئے عہد کی سچائی میں چھوٹے سے بڑے تک ہر کوئی خدا کو جان لے گا، کہ پھر انہیں خدا کو جاننا نہیں سکھایا جائے گا۔ کیا کتاب مقدس یہ نہیں کہتی کہ وہ دن آئیں گے جب ہم مکمل طور پر خدا کے وجود کو جان لیں گے؟ مکاشفہ باب 22 آیت 17 کی طرف جاتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ یہ باتیں کون کہہ رہا ہے؟
وہ تمام تعلیمات جو خدا بنی نوع انسان کو دیتے ہیں کامل اور درست ہیں۔ خدا زمین کو خلا میں لٹکاتے ہیں۔ یہ اندراج شاید ایوب کے وقت میں ایک غلطی لگتا ہو، تاہم اب ہم یقینی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ زمین خلا میں لٹکی ہوئی ہے۔ اسی طرح کتاب مقدس میں روح القدس کے ساتھ اور کون موجود ہے؟ کتاب مقدس میں یقیناً دلہن موجود ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کتاب مقدس سے کچھ نکالنا نہیں چاہیے۔ کتاب مقدس میں بڑھانے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمیں اس میں کچھ بڑھانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ لکھا ہے کہ روح اور دلہن کہتی ہیں آ۔ اس کا مطلب ہے کہ روح کہہ رہا ہے، روح کے ساتھ اور کون کہہ رہا ہے؟ دلہن بھی کہہ رہی ہے۔ اس لیے دلہن یقیناً زندہ خدا ہے۔ وہ ہمیں کیا دیتی ہیں؟ ہر کوئی آب حیات نہیں دے سکتا۔ یہ کچھ ایسا ہے جو صرف خدا ہی دے سکتے ہیں۔ صرف خدا ہی آب حیات دینے کا یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ کام کون کر رہا ہے؟ روح یہ کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دلہن بھی۔ تثلیث کے مطابق روح خدا باپ ہے۔ خدا باپ کی دلہن خدا ماں بھی بلا رہی ہیں، اور ان آخری دنوں میں اپنے بچوں کو جمع کر رہی ہیں۔ کیا وہ نہیں کر رہی ہیں؟ چونکہ خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں، اس لیے خدا نے ہر چیز کو اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ اس لیے ساری تخلیق کے ذریعے سے ہمیں سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے کہ خدا ماں یقیناً وجود رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس خدا کی کلیسیا ہی واحد کلیسیا ہے جس کے پاس خدا ماں کی معرفت ہے۔ کوئی اور کلیسیا حتیٰ کہ اس تعلیم کو قبول کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتی ہے۔ تمام انسانوں کو خدا ماں کے متعلق بنیادی علم دینے کی غرض سے جب خدا نے بشمول انسانوں اور خرگوش جیسے پیارے جانوروں کے تمام چیزیں بنائیں، تو کیا خدا نے ان میں مائیں، باپ اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا نہیں کیے تھے؟ کیا خدا نے ان سب کو ایک خاندان میں نہیں جوڑا تھا؟ پیدائش باب 1 آیت 26 کی طرف جاتے ہیں۔ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اس آیت کے مطابق خدا نے بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ خدا اپنے لیے کہتے ہیں ہم انسان کو بنائیں، نہ کہ میں انسان کو بناؤں۔ پیدائش باب 1 آیت 1 کے مطابق خدا خالق جنہوں نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا وہ الوہیم ہے۔ الوہیم کا مطلب خداؤں ہے، خدا کا جمع سیکھا۔ اگر خدا نے کہا ہوتا میں انسان کو بناؤں گا تو پھر لفظ الوہیم کی بجائے ایل یا الوآہ میں سے ایک لفظ استعمال ہوا ہوتا۔ اس لیے اس آیت میں خدا صاف طور پر دکھاتے ہیں کہ ہمارے لیے خدا باپ کے ساتھ ساتھ خدا ماں بھی ہیں۔ جس نظر سے کائنات کو انسان نے دیکھا اس کے مطابق عرض مرکزی نظریہ تقریباً 1400 سالوں سے بنے نوع انسان کو غالب عقیدے کے طور پر کنٹرول کرتا رہا، تاہم تھوڑی تھوڑی کر کے سچائی ظاہر ہونا شروع ہوئی تھی، اور اب کوئی بھی عرض مرکزی نظریے پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ یہ ترک کیا جا چکا ہے۔ خدا کہتے ہیں سامریا اور زمین کی انتہا تک جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اس کے علاوہ خدا ہمیں کیا کرنے کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہیں تعلیم دو۔ ہمیں انہیں کیا تعلیم دینی چاہیے؟ ہمیں انہیں یہ بتا کر ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ جو وہ جانتے ہیں غلط ہے، اور انہیں سچائی سکھائیں۔ یہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے عرض مرکزی نظریہ پر یقین رکھنے والوں کو مسلسل یہ سکھانا کہ شمس مرکزی نظریہ ہی درست ہے۔ وہ لوگ جو صرف خدا باپ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں انہیں منادی کرنی چاہیے کہ خدا باپ کے ساتھ ساتھ خدا ماں بھی ہیں۔ کیا ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ پیدائش باب 1 آیت 26 سے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے انسان کو خدا کی صورت پر بنایا اور نر و ناری بنائے گئے تھے۔ خدا کی نر صورت کو ہم کیا پکارتے ہیں؟
ہم انہیں خدا باپ پکارتے ہیں۔ ناری بھی خدا کی صورت پر بنائی گئی تھی، تو پھر خدا کی صورت میں خدا کی اور کون سی صورت موجود ہے؟ کیا اس سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی کہ خدا ماں بھی وجود رکھتی ہیں؟ خدا کی ناری صورت یقیناً خدا ماں ہے۔ اسی مقصد کے لیے جب 2000 سال پہلے یسوع اس زمین پر آئے تھے تو انہوں نے ہمیں دکھایا تھا کہ آسمان میں خدا باپ ہیں۔ تو پھر خدا ماں کے متعلق سچائی کب ظاہر ہوگی؟ انہیں آخری دنوں میں ظاہر ہونا ہے، اس لیے انہوں نے اس بات کو یوحنا کو دیے گئے مکاشفہ کے ذریعے ظاہر کیا تھا۔ خدا نے ہمیں خدا ماں کے متعلق سچائی یہ دکھا کر سکھائی کہ روح اور دلہن ہمیں آنے کی دعوت دیں گے۔ ہمیں مکمل طور پر اس سچائی کو سمجھنا ہے تاکہ ہم جا کر دنیا کے تمام لوگوں کو خدا باپ اور خدا ماں کے بارے میں سکھا سکیں۔ سب قوموں میں جاؤ اور میرے گواہ بنو، یہ ہمارے خدا کی مرضی ہے۔ احبار باب 5 میں ایک گواہ کا کردار اور خاص کام دیکھتے ہیں۔ احبار باب 5 آیت 1 میں یوں مرقوم ہے کہ اور اگر کوئی اس طرح خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے جو کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے وہ نہ بتائے۔ اس آیت کے مطابق یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ اس کی گواہی نہ دے تو یہ گناہ ہے، تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ یہ کتاب مقدس کی تعلیم ہے۔ خدا ماں کے متعلق ہم خدا باپ سے سیکھتے رہے ہیں۔ تمام انسان اور اس دنیا کی تمام کلیسیائیں اپنے ایمان پر اصرار کرتے رہے ہیں کہ صرف خدا باپ ہی ہیں۔ تاہم خدا باپ خود اس زمین پر آئے اور پیدائش باب 1 سے لے کر مکاشفہ باب 22 تک ساری کتاب مقدس سے آسمانی ماں کے وجود کی گواہی دیتے ہوئے ہم سب کو سکھایا کہ آسمانی ماں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں اپنے گواہ مقرر کیا جن کے وہ 6000 سالوں کے عرصے سے منتظر تھے۔ باپ کے زمانہ میں یہوہ کے گواہ تھے اور بیٹے کے زمانہ میں یسوع کے گواہ تھے، تو پھر روح القدس کے اس زمانہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خدا نے ہمیں روح القدس یعنی نئے نام کے ساتھ خدا باپ کے اور خدا ماں کے گواہ مقرر کیا ہے۔ خدا نے ہمیں حکم دیا کہ جاؤ اور میرے گواہ بنو۔ اس لیے دنیا کے سارے لوگوں کو منادی کریں کہ خدا ماں اس زمین پر آ چکی ہیں، اور یہ کہ وہ بنی نوع انسان کی رہنمائی ابدی نجات اور آسمان کی ابدی بادشاہی کی طرف کر رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آج کا آواز ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔